الرحمن الرحیم۔ آج 9 محرم وہ دن جب ہر مسلمان کربلا کی یاد میں غمگین ہوتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں بھی ہماری چوتھی نسل کو یہ خدمت کرتے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا ہے۔ آج صبح صادق سے ہی خادمین امام حسین خدمت زائرین اور عزاداروں میں مصروف ہو گئے تھے۔ کوئی لنگر تیار کر رہا تھا، کوئی انتظام سنبھال رہا تھا، اور بس ہر ایک کی یہی کوشش تھی کہ میں اس خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکوں۔ لنگر تیار کرتے کرتے دن 1 بج چکے تھے اور 1 بجے ہمارے سب سے خاص مہمان مولا کے ماتمی اور عزادار تشریف لے آئے۔ ان کی خدمت کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے۔ اسی دوران ہمارے گاؤں کا تقریباً یہ 5ویں نسل ہے جو جلوس ہے وہ برآمد ہو جاتا ہے، اور اس میں ہر طرف فضا میں لبیک یا حسین لبیک یا حسین کی صدائیں گونجتی ہیں اور ہر آنکھ اشک بار ہوتی ہے۔ کوئی فرقہ، کوئی ذات پات، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے حضور خدا نے خطبہ آخری اپنا دیتے ہوئے ذات پات اور ان سارے فرقوں کو ختم کر دیا تھا۔ فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ پھر ان کے بیٹے، ان کے نواسے امام حسین نے اور ان کے خانوادہ نے کربلا میں جناب جون ہاشمی جوان، جناب زہیر بن کین، حبیب ابن مظاہر، ہر ذات، ہر نسل، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے، ایون کہ کرسچین جو بھی تھے، وہ بھی شہداء کربلا میں پیش کر کے ان فرقوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ دنیا میں اس وقت میرے خیال میں 2 ہی فرقے کربلا کے بعد بچ گئے، ایک جو حسینی تھے اور ایک جو یزیدی تھے۔ ہمیں مولا کی اس قربانی کو صرف اس 1 یا 2 دن یاد نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اپنے زندگی کے ہر پہلو میں جہاں جہاں پہ بھی یزیدیت جو فکر ہے، جو عمل ہے، ان سے ہمیں بیزار ہونا چاہیے اور اپنے قول و فعل کو مولا حسین کی طرح مضبوط رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں مولا حسین علیہ السلام کے اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے، اور عزاداری اور یہ گریہ اس کو صرف ایک رسم نہ بنائے بلکہ ایک رزم بنا جائے جو ہمارے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نے خدا کے لیے گھر بار لٹایا، اس نے خدا کے لیے گھر بار لٹایا، اس نے سنا پر ہمیں قرآن سنایا، اس نے ہمیں مر کے بھی جینا ہے سکھایا۔